یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسے بغیر آزمائے ہوئے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ صرف زبانی دعوے پر کہ وہ ایمان لایا ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور بے ضرور آزمائش کر ہی لیا کریں گے تاکہ کھرے کھوٹے کا، سچے جھوٹے کا، منافق مومن کا پتہ چل جائے۔ عزیز ساتھیو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے نفسوں کو اختیار سے محروم کر دیتا، پھر یہ نفس چاہتے نہ چاہتے اسی خدا کی بندگی کر دے، مگر یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اگر یہاں پر آزمائش نہ ہوتی تو زندگی کا مقصد ہی کیا ہوتا؟ پھر تو فرشتے ہی کافی تھے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کو۔ لہٰذا ایمان کا تعلق عمل سے ہے، اگر عمل ٹھیک رہا تو یہ انسان کے درجات کو بڑھاتا ہے، اگر انسان کا عمل ٹھیک نہیں رہا تو وہ انسان کو پستوں سے بھی پست میں گرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم کو بتایا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا مقصد عبادت کے ساتھ ساتھ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 7، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجایا اور بتایا کہ ایک انسان کی زندگی کا دوسرا مقصد آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کن کن باتوں میں آزمائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بے ضرور تمہاری آزمائش کر ہی لیا کریں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کے ڈر سے، وَالْجُوعِ، بھوک و پیاس سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جان و مال کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو کہہ دیا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ عزیز سامعات، میں اور آپ آزمائش میں گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی کو آزمایا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں کہ ارے انہوں اتنے نمازی ہے، اتنے قرآنی ہے، اتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہی آزماتا ہے۔ ہم میں سے ہر خاتون ان 5 آزمائشوں میں سے کسی نہ کسی ایک کے شکار ہوں گے، اور ہم میں سے کچھ خواتین یہ سوچ رہے ہوں گے ہم اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اتنا اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم ہی کو کیوں آزمایا ہے؟ یاد فرمائیے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا، ولیوں کو آزمایا، بزرگوں کو آزمایا، کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بغیر آزمائے ہوئے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ غور فرمائیے، ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کیوں رہے؟ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہی آزماتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کرے، تاکہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں، تاکہ ان کی مغفرت کرے۔ یہاں تک کہ ایوب علیہ السلام نے پکارا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے پکارا، اے پروردگار مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ان کی پکار کا جواب دیا، ان سے ان کی تکلیف کو دور فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بیمار رکھنے میں آزما رہا ہے تو اس اللہ پر بھروسہ رکھے، وہی اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دے گا، ہم کو اس آزمائش سے نجات دے گا۔ اسی اللہ پر بھروسہ رکھے، وہی ہم کو اس بیماری کو دور کرے گا۔ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر آزمایا، اسی لیے میں اور آپ آزمائش میں نہ گھبرائے۔ یاد رکھیے، مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے، مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے، منافق آدمی آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، زندگی ایک امتحان ہے اور یہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کو سمجھ لینے میں ہماری تمام کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے، خواہ وہ دنیا کی کامیابی ہو، خواہ وہ آخرت کی کامیابی ہو۔ اسی لیے آج ایک انسان کو جو کچھ ملا ہوا ہے وہ بطور آزمائش ہے۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنز الایمان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275، سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پس جس شخص نے صبر کر لیا اس کے لیے تو بہترین اجر و ثواب ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6424۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں میرے مومن بندے سے عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیز ساتھیوں، کسی بھی معاشرے میں کامیابی کے ذرائع تو بے شمار ہے، لیکن آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر۔ صبر کے لغوی معنی ہے برداشت کرنا، روکنا، ثابت قدم رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اخلاق فاضلہ میں شامل ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 11۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، صبر کرتے رہے، ان کے لیے بہترین مغفرت و اجر ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت اور رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، مگر بہت ہی بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو معاشی معاملات اور امور خانہ داری ہی کو زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مقصد کو مختلف پہلوؤں پر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے بتایا ہے ایک انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک انسان کی زندگی کا دوسرا مقصد اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا ہے، ایک انسان کی زندگی کا تیسرا مقصد ذکر الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 1۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، زمین اور آسمان ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کرتی ہے، وہ زبردست باحکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ذکر الہی کے لیے پیدا کیا، اور وہ ذکر الہی میں اگر مشغول رہتی ہے تو انسان اس سے زیادہ حقدار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز کیا۔ اگر وہ دنیا کی آسائشوں کو ترک کرتا ہے، اس کا نفس خشیت الہی کے باعث قابو میں رہتا ہے، تو وہ زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سورہ نازیات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 40-41۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 14-17۔ قد افلح ما تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً فلاح پا گیا وہ جو پاک ہو گیا، اپنے نفس کو پاک رکھا، نماز پڑھتا رہا۔ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت تو بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ عزیز ساتھیوں، جو چیز دنیا میں آتی ہے اس کی انتہا ہوتی ہے، ہر موجود چیز کا خاتمہ ہے، ہر وجود کا عدم ہے، ہر چیز اپنے اختتام پر پہنچ رہی ہے، ہر سفر اپنی منزل کی طرف لوٹتا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک دن اپنی آخری منزل کی طرف ایک ایک قدم بڑھا رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی تم میں سے اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگ کر آتا ہے، اس انگلی کے پانی کو سمندر کے پانی کے مقابلے میں کیا نسبت ہے، وہی دنیا کو آخرت کے مقابلے پر ہے۔ ایک چھوٹے چھوٹے کانوں والی بکری کے مرے ہوئے بچے کو راستے میں پڑا دیکھ کر